یوں سمجھ لیں کہ رحمتوں کی بارش تو یکم رمضان سے ہی ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، لیکن 20 رمضان کے بعد موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، تیز ترین بارش ہو رہی ہے۔ اب بھی اگر کسی کا برتن خالی رہے تو وہ حقیقت میں ہے ہی بدبخت، اب بھی اگر کوئی محروم رہے تو وہ بہت بڑا بدبخت۔ ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ بھی ملا اور اس آدمی نے توبہ نہیں کی، دوزخ سے رہائی نہیں پائی، جبکہ دوزخ سے رہائی دی جا رہی ہے، جبکہ رحمتیں لٹائی جا رہی ہیں، اور اس شخص نے رحمتیں حاصل نہیں کی۔ اس عشرے میں جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ تیسرے عشرے کی عبادت قبول ہوئی، قیامت کے دن جب وہ میزان پہ کھڑے ہوں گے، اعمال تل رہے ہیں، تو جس کے نیکیوں کے پلڑے میں لیلۃ القدر آ گئی، نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں، یعنی اس کے لیے شب بیداری کریں، اس کے لیے شوق دل میں رکھیں۔ حشر کے میدان میں وہ وقت بڑا سخت ہے جب اعمال تل رہے ہیں، ایک طرف نیکیاں ہیں، ایک طرف گناہ ہیں۔ تو جس کے نیکیوں کے پلڑے میں لیلۃ القدر آ گئی کہ اس نے شب قدر میں عبادت کی ہے، شب بیداری کی ہے، نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ تو یہ رات یا یہ عشرہ بڑی ہی برکتوں والا عشرہ ہے۔ آئیں آج نئے سرے سے ایک عزم کریں، جس طرح کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شوق عبادت ہے، کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کائنات میں جسے بھی اللہ کی معرفت ملی ہے یا عبادت کا شوق ملا ہے، وہ حضور کے سینہ علم نشرہ کا فیض ہی ملا ہے۔ لیکن جب تیسرا عشرہ رمضان شریف کا شروع ہوتا تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور نئے سرے سے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جو پہلے عشروں میں حضور کی عبادت ہے وہ بھی کمال درجے کی، اس کی عظمتوں کو پہنچنا یا سمجھنا یہ بھی ہمارے علم سے بلند تر ہے، لیکن جب تیسرا عشرہ شروع ہوتا تو حضور نئے سرے سے کمر بستہ ہو جاتے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور خود بھی راتوں کو جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے کہ وہ بھی رات کو جاگ کے عبادت کریں۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ہمارے ہاتھوں سے ماہ رمضان المبارک کا یہ وقت نکلتا جا رہا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ وہ آدمی بدبخت ہے جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور اس نے بخشش نہیں حاصل کی۔ اس لیے ہمیں تمام کام چھوڑ کر، قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ بخشش دی جا رہی ہے، تم بخشش کی طرف دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اور کام چھوڑو، فضولیات سے توجہ ہٹاؤ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ تو دوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ جلدی کرو، شوق کا اظہار کرو اور فضولیات سے اپنا دامن بچاؤ۔ جب آدمی فضولیات میں الجھ جاتا ہے تو پھر وہ مقصد سے غافل ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا دشمن انسان کا غفلت ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون۔ یہ مہینہ ہمیں غفلت سے نکالنے کے لیے آیا۔ آخری عشرے میں کسی وقت بیٹھ کے اپنا تجزیہ بھی کریں کہ میں نے رمضان سے حاصل کیا کیا ہے۔ کیا ماہ رمضان المبارک کی وجہ سے میں غفلت سے نکلا ہوں؟
اپنی کوتاہیاں دور کرنے کا عزم کیا ہے، یا میں نے اس کو ایک رسم سمجھ کے ہی گزارا ہے، افطاری و سحری کو رسم بنا لیا ہے، یا معاذ اللہ روزے کو ہی رسم بنا لیا ہے؟ حالانکہ روزہ تو بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے فرض کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ اگر کوئی جگہ ایسی ہو جہاں 50 لاکھ روپے کا مرلہ ہو اور 10 مرلے جگہ ہو، غالباً 5 کروڑ کی بن گئی، تو آپ گزرتے ہوئے کہیں بھئی یہ میری جگہ ہے، اور مستری بلا کے کہیں تعمیر شروع کرو، دوسرا بندہ آ جائے وہ کہ بھائی یہ میری جگہ ہے تم کیوں بنا رہے ہو، تو آپ کو دلیل تو دینی پڑے گی، ثابت تو کرنا پڑے گا، کوئی کاغذات تو دکھانے پڑیں گے کہ یہ پلاٹ میرا ہے، یا ویسے دعویٰ کرنے سے ہی بندہ مالک بن جاتا ہے؟ سوال سمجھ رہے ہیں آپ؟ یوں ہی گزرتے ہوئے آپ کہیں بھئی یہ پلازا میرا ہے تو وہ ہو جائے گا آپ کا؟ ثابت تو کرنا پڑے گا، دلیل تو دینی پڑے گی۔ یوں ہی بندہ کہ بھی جنت میری ہے، یوں ہی بندہ کہ میں تقوی والا ہوں، تو دعویٰ کرنے سے مالک نہیں بن جاتا، کوئی دلیل بھی دینی پڑتی، ثابت بھی کرنا پڑتا ہے کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں یہ دعویٰ سچا ہے۔ صرف دعویٰ کرنے سے دعویٰ ثابت نہیں ہوتا جب تک دلیل نہ دی جائے۔ دعویٰ اعلیٰ ہو تو دلیل بھی مضبوط ہونی چاہیے، جیسا دعویٰ ہوگا ویسی دلیل کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم مومن ہیں، قرآن نے جہاں روزے فرض کیے ہیں وہاں پہلے ایمان کا ہی ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب 3 چیزیں ہو گئیں، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، پہلے ایمان، پھر اس کے بعد روزوں کی فرضیت۔ ایمان والوں نے روزے رکھے، ان کے ایمان نے انہیں روزے رکھنے پر مجبور کیا کہ ایمان روزے کے بغیر نہیں رہتا تھا۔ ایمان دعوت دیتا ہے، شوق دلاتا ہے کہ روزے رکھو، لیکن مقصد کیا ہے؟ لعلکم۔ تو اگر ہمارے روزے نے ہمیں اس منزل تک نہیں پہنچایا تو پھر سوچنا چاہیے میں اس راہ پہ چلتا رہا ہوں جس کی منزل تقویٰ ہے، یا میں نے روزہ اس طرح رکھا ہی نہیں جس طرح تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ ایک آدمی راستے پہ چلے تو اسے منزل پہ تو پہنچنا چاہیے، وہ راستے پہ بھی چلتا رہا منزل پہ بھی نہیں پہنچا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کسی اور راستے پہ چلتا رہا۔ لعلکم تتقون، یہ ہے رمضان شریف کی منزل، تاکہ تم تقویٰ پر پہنچ جاؤ، مقام تقویٰ، پرہیزگاری کا مقام، سوچ بھی پاکیزہ ہو، عمل بھی پاکیزہ ہو۔ تو یہ تیسرا عشرہ ابھی کچھ دن ہمیں حاصل ہیں، اگر گزشتہ دنوں میں کوئی غفلت ہوئی ہے تو آئیں آج ارادہ کریں کہ جو دن باقی ہیں ان میں ہم غفلت کو قریب نہیں آنے دیں گے۔